پاک چین اقتصادی راہداری چین اور پاکستان کے درمیان ایک عظیم اقتصادی منصوبہ ہے جس کا آغاز 2015 میں ہوا۔ اس کا مقصد چین کے سنکیانگ علاقے کو پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے سڑکوں، ریلوے، توانائی کے منصوبوں اور ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے جوڑنا ہے۔ تقریباً $60 ارب کی سرمایہ کاری پر مشتمل یہ راہداری نہ صرف پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرتی ہے بلکہ چین کو بحیرہ عرب تک براہ راست رسائی بھی فراہم کرتی ہے۔ راہداری کی افغانستان تک توسیع۔ حالیہ دنوں میں چین اور پاکستان نے اس راہداری کو افغانستان تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ علاقائی روابط کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس توسیع میں سڑکیں، ریلوے لائنیں، بجلی کی ترسیل کے نظام اور معدنیات کے منصوبے شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے افغانستان کو ایک ایسے تجارتی پل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان رابطے کو ممکن بنائے گا۔ طالبان حکومت کے دوران چین کا کردار افغانستان میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لیے معاشی مواقع۔ افغانستان کے لیے یہ توسیع ایک معاشی نجات دہندہ بن سکتی ہے۔ برسوں سے جنگ زدہ، پسماندہ اور بند سرحدوں والا ملک جدید سڑکوں، توانائی کی ترسیل اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی حاصل کر کے ترقی کے نئے دور میں داخل ہو سکتا ہے۔ چین کی دلچسپی افغانستان کے قدرتی وسائل، خصوصاً لیتھیم، تانبا اور قیمتی دھاتوں میں ہے۔ اگر منصوبے کامیابی سے مکمل ہو جائیں تو افغانستان کی برآمدات میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ چین اور پاکستان کے مفادات۔ اس توسیع سے چین کو وسطی ایشیا تک مزید رسائی حاصل ہوگی اور وہ قیمتی معدنی وسائل حاصل کر سکے گا۔ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ خود کو ایک علاقائی تجارتی مرکز کے طور پر منوائے اور اپنی سرحدی تجارت کو فروغ دے۔ ساتھ ہی ساتھ طالبان حکومت سے تعلقات مضبوط کرنے کا بھی موقع ہے۔ یہ منصوبہ بھارت کے اثر و رسوخ کے مقابلے میں پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک برتری فراہم کرتا ہے۔ چیلنجز اور خطرات۔ اگرچہ یہ منصوبہ روشن مستقبل کی نوید ہے لیکن سیکیورٹی اور سیاسی خطرات موجود ہیں۔ دونوں ممالک کی سرحدی علاقوں میں شدت پسند تنظیمیں فعال ہیں جو ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ کرپشن، شفافیت کی کمی اور طالبان حکومت پر بین الاقوامی اعتماد کی کمی بھی مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ مزید برآں، ماحولیات اور انسانی حقوق سے متعلق خدشات بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ بھارت کی تشویش۔ بھارت اس راہداری کی ابتدا ہی سے مخالفت کرتا آیا ہے کیونکہ یہ منصوبہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے گزرتا ہے جس پر بھارت دعویز کرتا ہے۔ اب جبکہ اسے افغانستان تک بڑھایا جا رہا ہے، بھارت کو تشویش ہے کہ اس کی علاقائی حیثیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خصوصاً چونکہ وہ چابہار بندرگاہ کے ذریعے وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علاقائی اثرات اور مستقبل۔ اگر یہ توسیع منصوبہ کامیاب ہو گیا تو افغانستان کو دنیا سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ اسے ایک تجارتی مرکز بنا سکتا ہے جو وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل بنے گا۔ تاہم اس کے لیے امن، استحکام، شفافیت اور بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہوں گے۔ اگر تمام فریقین سنجیدگی سے کردار ادا کریں تو یہ منصوبہ خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔